السلام علیکم یوسف بھائی. جی وعلیکم السلام. یوسف بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ کرم اللہ کا. اور سنائیں کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جی آج کل میں کام کر رہا ہوں, مختلف کام کر رہا ہوں, ساتھ اسٹڈی بھی کر رہا ہوں. بہترین ہے. یوسف بھائی آج آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آپ کو بتایا یہاں پہ. ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھے لیڈر ہیں اور آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں. ہم لوگ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے, کچھ جاننا ہے, تو کیا آپ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے کمفرٹیبل ہیں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ تھینک یو سو مچ. تو ہمارا جو دیکھیں بغیر کسی دقت کے ہم اپنا جو ہے سوال اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور کیوں کمائیں؟ ہماری کیا وجوہات ہے کہ لوگوں کو پیسے کمانے چاہیے؟ آپ کیا لگتا ہے؟ اچھا سب سے پہلا کیا سوال تھا, اگر ریپیٹ کیجیے گا. پیسے کیسے کمائیں, ہم کیسے کمائیں؟ کیسے کمائیں؟ جی اس سے پہلے ایک اور بھی سوال آپ نے سوال پوچھا تھا, پیسے کیوں کمانے کیوں چاہیے. کمائیں؟ بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے آپ پیسے کماتے ہیں؟ جی بالکل کمائیں. آپ کیوں کماتے ہیں؟ ایکچولی ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اور دوسرا شوق بھی ہے پیسے کمانے کا, تو اس وجہ سے کیونکہ ہماری جتنے شوق ہیں جو اس کو پورا بھی کرنا ہے. بس اس وجہ سے کمانا ہے. اور کیسے کما سکتے ہیں؟ پیسے کمانے کے مختلف طریقے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے دو ٹرمز آ جاتی ہیں اس کے اندر, پہلی ہے حلال, دوسری حرام, ٹھیک ہے. حلال طریقے سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں, حرام بھی کمائے جا سکتے ہیں, جی ٹھیک ہے. میں حلال کے بارے میں بات کروں گا. سب سے پہلے حلال کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں, دونوں میں ایک آن لائن ہوتا ہے ایک آف لائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آف لائن پیسے کمانے ہیں, کوئی بھی آپ کام کریں گے سب سے پہلے آپ کو انویسٹمنٹ ریکوائر اچھی خاصی, ٹھیک ہے. چاہے کسی بھی قسم کا کسی بھی ٹائپ کا کام ہو, چاہے آپ جاب کیوں نہ کرتے ہو, ٹھیک ہے. آف لائن اگر کوئی آپ جاب کر رہے ہیں اس میں بھی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. ایفرٹ ہے, ٹیم چاہیے, ٹھیک ہے. اور ٹائم بیریئر کافی ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک حد تک کام کر سکتے ہو. دوسرا آن لائن ہے. آن لائن میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, یا اگر ہوتی بھی ہے تو بہت ہی منیمم ہوتی ہے, جو کہ ہر عام سے اسٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے, بالکل افورڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ بھی آن لائن ارننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہر بھی کر سکتا ہے, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور اس میں فائدہ یار یہ ہے کہ ہم نے کوئی زمین نہیں خریدنی ہے, ہم نے کوئی ورکر نہیں ہائر کرنا ہے, لوگوں کو جاب نہیں دینی, لوگوں کو سیلریز نہیں دینی. بہت فائدہ آن لائن کام کرنے کا. آپ کو لگتا ہے کیا آن لائن کام کرنا چاہیے یا فزیکل سے زیادہ بیٹر ہے؟ بالکل آن لائن کام کرنا چاہیے, کیونکہ میرا یہ سیکنڈ سوال ہے کہ پیسے کمانے کے لیے اسکل ضرورت لازمی ہے یا اسکلز کے بغیر بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, خاص طور پہ 2023 کے حوالے سے میں بات کروں نا. اگر 2020 میں بھی یہ میرا بھی ایک سوال تھا یہی کہ مطلب ہم اسکل کے بغیر بھی پیسے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آپ بنا کسی اسکل کے کیسے ڈالرز کما سکتے ہیں, پیسے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ تھم نیلز لوگ لگاتے ہیں, ڈفرینٹ ویڈیوز لوگ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دراصل در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ ریالٹی کچھ نہیں ہوتی اس میں, ٹھیک ہے. تو اسکل بغیر اسکل کے کوئی پیسے نہیں کمائے جا سکتے آن لائن, ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر آپ نے لیگل کام کرنا ہے نا آن لائن, اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایک اسکل سیکھنا, کم از کم ایک اسکل سیکھنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اسکل ڈفرینٹ ٹائپس کی اسکل ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو آپ کی جو اسکل ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج جہاں بھی ہو آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسپیکنگ اسکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. یہ تو چلے ہر کام کے لیے مسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہم تھوڑا ٹیکنیکل اسکلز کی طرف آ جائیں, ٹیکنیکل اسکلز میں آپ کو ڈفرینٹ جو ڈیٹا انٹری کے آج کل کافی سارے سافٹ ویئرز ہیں, آپ نے سنا ہوگا, وہ آپ کو آنے چاہیے, ٹھیک ہے. بہت آسان ہے, آپ یوٹیوب سے وہ سیکھ سکتے ہیں, وہ کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, یوٹیوب پہ جائیں سیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مزید تھوڑی بہت ایڈوانس اگر آپ نے اپنے بزنس کو یا کسی اور بھی بزنس کو گرو کروانا ہے تو اس کے لیے آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, ایس ای او سیکھ لیں. سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے جو ریزلٹس مل سکتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بھی نہیں ملتے, ٹھیک ہے. بلاگنگ سیکھیں آپ, ٹھیک ہے. کسی کے لیے بلاگ بنائیں, کسی کے لیے ویب سائٹ بنائیں, اپنے لیے ویب سائٹ بنائیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ٹریننگ اسکلز ہیں ان کی ہم نے بات کی. اسکلز بہت ساری ہیں ویسے, تو میں نے مین اسکلز کی بات کی ہے, کوئی سی بھی اسکل سیکھتے. گڈ ہو گیا. یوسف بھائی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوال کا جواب دیا, ماشاء اللہ بہت کچھ سمجھ میں آیا. ہمارا اگلا سوال جو تھا اس کو بھی آپ نے کور کیا ہے کہ آج کے ٹائم میں ہمارے لیے جو ہے نا اسکلز کون سی ضروری ہیں, تو آپ نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارے کو جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ کرنی چاہیے, ایس ای او کرنا چاہیے, بلاگنگ کرنا چاہیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں ہمیں جو ہے کچھ سیکھنا چاہیے. یوسف بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا کیریئر کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتا ہے اس آن لائن فیلڈ کے اندر, اور کس طریقے سے ایک آگے جا کے انٹرپرینیورشپ میں حصہ لے سکتا ہے یا انٹرپرینیور بن سکتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو یہ کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا, آپ کو اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں.
ٹھیک ہے. میں نے اپنا کریئر جب اسٹارٹ کیا آن لائن, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم میں 10th کلاس میں تھا, ٹھیک ہے. میں نے جو اپنا کریئر اسٹارٹ کیا وہ میرا ایک فرینڈ تھا, ٹھیک ہے, اپنے فرینڈ کے تھرو کنسلٹنسی لی, پوچھا, ٹھیک ہے, فرینڈ ایک میرا فرینڈ تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آن لائن کام کرتا تھا مختلف, ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کام شام کرتے ہو, مجھے بھی کچھ بتاؤ, ٹھیک ہے. تو وہیں سے پھر میری جرنی وہاں سے اس فرینڈ نے اسٹارٹ کروائی, ٹھیک ہے. وہ فرینڈ آج بھی میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ہم ساتھ کام کر رہے ہیں ابھی بھی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میری جرنی اسٹارٹ ہو گئی. تو میں نے جو مین چیز دیکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو, جب آپ کے سامنے کوئی اپرچونیٹی آ گئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے لوگوں کے اوپر دھیان نہیں دینا کہ یار میرے پیرنٹس مجھے زیادہ دے رہے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور میرے دوست مجھے منع تو نہیں کر رہے, یا میرے رشتے دار تو مجھے کچھ روک تو نہیں رہے اس کام سے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ کام کیا ہے, تو پھر اس کام کو دیکھو, کام لیگل ہونا چاہیے, لیجٹ ہونا چاہیے, کوئی اسکیم نہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. لیجٹ کام ہے, لیگل کام ہے, ٹھیک ہے. اور کام بے شک مشکل ہو, وہ ڈیپینڈ نہیں, آسان مشکل کی میں بات نہیں کروں گا فی الحال, ٹھیک ہے, بے شک مشکل کام ہو, صحیح ہے. تو یہ کچھ کرائٹیریاز ہیں, یہ اگر ہیں اس کام میں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں کام کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. فرینڈ نے مجھے کافی گائیڈنس دی, ٹھیک ہے, تو میں نے اس پہ کام کیا, جو بھی اس نے مجھے بتایا میں نے اس طرح کام اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں نے کچھ اسکلز وغیرہ, کچھ تھوڑے بہت پیسے لگانے بھی پڑے, ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ میں آبویسلی ہر کام بنا فیس کے پیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تھوڑے بہت پیسے لگانے پڑتے ہیں. میں نے, میرے گھر والوں نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کام کرنے کی, ٹھیک ہے. میں نے, مجھے کیونکہ کام کرنا تھا, مجھے کام سمجھ میں آ گیا تھا, تو میں نے ضد کر کے گھر والوں سے 3-4 دن میں نے ضد کر کے پیسے نکلوا لیے گھر والوں سے, ٹھیک ہے. تو اس طرح مجھے ضد تھی تو میں نے پیسے نکلوا لیے, چاہے میرے رشتے دار جو مرضی کریں. دیکھ لو پھر آج آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں نا بیٹھا, وہ ابھی میں اگر اس ٹائم پہ اپنے گھر والوں کی سن لیتا کہ بھائی یہ کام فراڈ ہوتے ہیں, آن لائن نہیں کرنے, ٹھیک ہے, تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوتا. چلیں, گڈ ہو گیا. آپ سے اس سوال کا بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. یار دیکھیں ہماری آڈینس ہے ماشاءاللہ سے, بہت سارے ہمارے دوست ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑے لوگ بھی ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آج کل یار آن لائن فراڈ بہت ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, اور کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ہم اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں فراڈ تو ہو رہا ہے, یہ بات پاکستان میں عام ہے, پاکستان میں بہت عام ہے فراڈ ہونا, باہر بھی آج کل بہت زیادہ فراڈ ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے فراڈ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, فراڈ ہوتا کیا ہے. اصل اور نقل میں پہچان آنی چاہیے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اصل اور نقل میں پہچان اگر ہم نے کرنی ہے نا آن لائن کسی کام میں, تو کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. وہ چیزیں یہ ہیں کہ آن لائن نا صرف 2-3 قسم کے کام لیگل ہیں, باقی سارے انلیگل بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور کہیں نہ کہیں دھوکے بازی ہے اس میں, کہیں نہ کہیں فراڈ ہو سکتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسکل آپ کہیں سے بھی سیکھ لیں, اسکل سیکھ کر اور اس کی سروسز پرووائڈ کریں. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, ایک مزدور ہوتا ہے یا ایک مستری ہوتا ہے سپوز, ٹھیک ہے, یا ایک مکینک ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, پہلے سیکھتا ہے, مکینک ہوتا ہے, کسی دکان پہ لگتا ہے, سیکھتا ہے, اس کو اس ٹائم پیسے نہیں ملتے. جب پھر وہ اپنا کام شروع کرتا ہے یا کسی کی دکان پہ جا کے اس کو سروسز دیتا ہے, اس کے کلائنٹس کو, اس کے کسٹمرس کو سروس دیتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں اور وہ اس کا کام چلتا رہتا ہے, سرکل چلتا ہے. یعنی کہ اسکل لازمی ہے, اور دوسری بات بغیر اسکل کے اگر آن لائن کام ہو رہا ہے تو وہ فراڈ ہوگا. اسکل ہو گئی پہلی, ٹھیک ہے. دوسری ہے سروسز. کوئی اگر آپ کسی کو سروس دے رہے ہیں, آپ کوئی کام آتا ہے, آپ کو سروس دے رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ بالکل لیگل کام ہے. تیسری چیز ہے سیلز. سب سے مین چیز سیلز. اگر آپ کو کوئی چیز سیل کرنے میں پیسے آتے ہیں نا, تو وہ بھی لیگل ہے, اور وہ چیز بھی لیگل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آج کل کچھ ایسے چیزیں چلتی ہیں جی, ڈالرز کی مارکیٹنگ کریں, ڈالرز کی مارکیٹنگ کر کے پیسے کمائیں. ڈالرز کی مارکیٹنگ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیچھے پونزی اسکیمز ہوتی ہیں یہ, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے بچیں تھوڑا. اور یہ جو میں نے بتایا اسکلز, سروسز اور کوئی بھی ڈیجیٹل یا فزیکل پروڈکٹ کو سیل کر کے پیسے لیجٹ طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں. باقی تقریباً فراڈ ہے, رائٹنگ ورک ہو گیا, اسائنمنٹ ورک ہو گیا, ایڈ واچنگ, یہ بہت بڑا ٹائپنگ, یہ بھی بہت بڑا اسکیم ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ آڈینس کا بھی ہے کہ یار ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرسن اگر موبائل اٹھاتا ہے تو وہ ایک دم سے جو ہے نا انسٹاگرام پہ ریلز دیکھنے لگ جاتا ہے, ٹک ٹاک یوز کرتا ہے, ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے, اس کے اوپر اسکرول کرتا جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, ٹائم اور سے زیادہ ضائع ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کو صحیح استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور یہ کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں سے کہ کیوں ہم اس جھنجٹ میں پھنستے جا رہے ہیں, دن بہ دن نکل نہیں پا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھا دیتا ہوں. جتنے بھی انجینئرز ہیں نا, یہ ان ایپس کے پیچھے, سوشل میڈیا ایپس, جس طرح کہہ لو فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے,
اسنیپ چیٹ ہے, ان سب کے پیچھے جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیزائن اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی اگلے بندے کے مائنڈ کو اٹیچ کر دیتے ہیں اس ایپلیکیشن کے ساتھ, کہ وہ کوئی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اس کو فوراً جا کے دیکھے گا کس نے لائک کی, کس نے میری پوسٹ شیئر کیا ہے, ٹھیک ہے, فوراً سے جا کے دیکھے گا. وہ ڈوپامین کو ہٹ کرتی ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو وہ انجینئرز اس طرح سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو ڈوپامین کو ہٹ کر دیتی ہیں چیزیں. پھر اس کے بعد وہ بار بار انسٹاگرام کھولے گا, بار بار فیس بک کھولے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اب بیسیکلی دیکھیں سوشل میڈیا, ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں, ہم انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں, ہم اسنیپ چیٹ یوز کر رہے ہیں, لیکن ایگزیکٹ جو میں آپ کو بتاؤں نا اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہا, سوشل میڈیا ہمیں یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ہمیں کیسے یوز کر رہا ہے کہ یار دیکھو ہمیں سوشل میڈیا کی ایکسیس فری میں ملی ہوئی ہے, فیس بک کی, انسٹاگرام کی, اسنیپ چیٹ کی, ٹھیک ہے, لنکڈ کی, ساروں کی ہمیں فری میں ملی ہوئی ہے, کوئی ہم پیسے نہیں پے کر رہے ہیں ان کو. تو ان کے مالکان کیسے کماتے ہیں, ٹھیک ہے. دراصل ہم ہی پروڈکٹ ہیں وہ کہ جن کو یوز کر کے یہ بڑی بڑی کمپنی کے مالک پیسے کماتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا, جو ایگزیکٹ میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ ہم کس طرح سے واقعی میں یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے فائدے کے لیے. ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے کہ فیس بک یا پھر انسٹاگرام اپنے فائدے کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے, لیکن ہم کس طرح اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سمپل ہے یار. سب سے پہلے تو آپ نے یہ اسکرولنگ چھوڑ دینی ہے. ایسے ہوتا ہے نا ویڈیو دیکھ رہے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کرتے 10 گھنٹے گزر جاتے ہیں, ٹائم ضائع ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ عادت آپ نے اپنی تھوڑی سی صحیح کرنی ہے اور کنٹرول اس کے اوپر لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ڈفرنٹ ریمائنڈرز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ایپس کے اندر, انسٹاگرام کے اندر بھی ہے, یوٹیوب کے اندر بھی ہے, ٹک ٹاک کے اندر بھی ریمائنڈرز ہوتے ہیں. آپ 30 منٹ کا ریمائنڈر لگا دو تاکہ آپ کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو آپ کو ریمائنڈر آ جائے کہ بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو پتہ چل جائے آدھا گھنٹہ ہو گیا, اب چھوڑ دو اس کو, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے اپنے لیے کس طرح یوز کرنا ہے, اب مین سوال یہ ہے. اپنے لیے سمپل ہے یار, ان پلیٹ فارمس کو پکڑو, ٹھیک ہے. ان کے تھرو آپ مارکیٹنگ کرو. مارکیٹنگ کس طرح, افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہو, کوئی اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو, فزیکل پروڈکٹ کوئی سیل کر سکتے ہو, کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو, کسی کا پروڈکٹ سیل کروا سکتے ہو, اپنا بنایا ہوا پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. اپنی برانڈنگ کر سکتے ہو, اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہو, اپنے آپ کو سوشل میڈیا اسٹار بنا سکتے ہو, بہترین. اپنے لیے استعمال کرو اس کو, لیکن بس اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا, آپ نے اس کے اوپر حاوی ہونا ہے, سر, ٹھیک ہے. یار ماشاء اللہ یوسف بھائی, آپ سے بات چیت کی ہم نے ماشاء اللہ سے, آپ سے منیمم ہم نے 7-8 سوال کیے ہیں اور اس کے اندر ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور سب سے جو ہمیں بہترین لگا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے نا ہماری جو بڑھتی ہوئی اسٹوڈنٹس جو کہہ سکتے ہیں ہمارے نیو پرسن ہیں, تو وہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اندر پھنستے جا رہے ہیں دن بہ دن, جو ہے نا ان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے. تو آپ نے یہ طریقہ بتایا, یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت گائیڈ لائن مل سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور قیمتی وقت دیا جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا.